हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। वैसे खबरें तो सारी खबरें ही होती हैं, न्यूज़ न्यूज़ होती है। लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी होती है कि मतलब पढ़ के, देख के काफ़ी हैरानगी भी होती है। यकीनन आपको भी होती होगी। आजकल जैसे पाकिस्तान में जनरल आसिम साहब जो हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब हमारे आर्मी चीफ हैं, उनके हवाले से बहुत सारी खबरें हमें देखने को मिलती हैं। मीडिया में एक तो ये है कि चलें जिस तरीके से वो यूएई गए, कुवैत गए या फिर इस तरह की डेलीगेशंस में प्राइम मिनिस्टर के साथ चले गए, वो तो चले एक बड़ी खबर होती है। या अगर कोई पाकिस्तान आए, उनसे मीटिंग वीटिंग हो गई, बिल्कुल होती है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी उनके हवाले से यकीन करें देखने को मिलती है कि मुझे लगता है कि जनरल साहब अगर पढ़ लें, मतलब उनको या उनके जो स्टाफ वगैरह के लोग अगर उनको बता दें, तो मुझे लगता है कि वो हँसते भी होंगे और शायद परेशान भी होंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है इसकी। मैं बिल्कुल इस खबर की तफसील में जाऊँगा। इसके साथ-साथ एक और न्यूज़ है टीटीपी के हवाले से, पाकिस्तान में उनकी कार्रवाइयों के हवाले से। हमारे जो होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब हैं, उनका एक ताज़ा बयान आया है कि अफ़गानिस्तान उसको फुली सपोर्ट करता है, टीटीपी को, और उनके पास जो वेपन्स हैं वो भी वही वाला है जो अमेरिका छोड़ के गया। बल्कि ये सिर्फ़ ना उनके पास है, बल्कि इसके साथ-साथ बीएलए भी इस असलहे का इस्तेमाल, इस वेपन का इस्तेमाल पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कर रहा है। दोनों खबरों की तफसील में बिल्कुल जाएँगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम इस वक़्त जी किस चीज़ की, सबसे पहले तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बात करते हैं। उनके हवाले से मैंने वो खबर ट्वीट भी की कि उनकी जो वो यूएई गए और वहाँ पे कुछ बातचीत हो रही है, कुछ एमओयूज़ साइन हो रहे हैं या हुए हैं। उस हवाले से इंडिया में एक बड़ा इज़्तिराब और बड़ी कँपकँपी, एक बड़ा खौफ़ तारी हुआ है उनके ऊपर, जनरल साहब की जो मतलब एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमी के हवाले से, और वो लोग बड़े परेशान हैं। अच्छा, मैं यार मतलब एज़ अ जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूँ, मैं वो खबर पढ़ के तो मैंने कहा यार पता नहीं खबर कैसे बनाई होगी। यकीन करें मुझे, मैं आपको सच्ची बात बता दूँ कि यार इस तरह की खबरें कि अभी हमारी इकोनॉमी, यानी हम आज भी, आज की जो ताज़ा खबर है, एक इससे रिलेटेड इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि $3 बिलियन जो सऊदी अरेबिया से हमने लिए हुए हैं, 1 साल के लिए उन्होंने कहा कि आप इसको मज़ीद अपने पास रख सकते हैं। ठीक है? ये है, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कैबिनेट में भी वो बैठते हैं और भी कुछ चीज़ें उन्होंने की है। लेकिन एकदम से थोड़ी उसका आता है कि यार बटन तोड़िए कि वो ऑन करेंगे तो वो चलने लग जाएगी चीज़ें सही-सही, और वो ऑफ करेंगे तो वो फिर रुक जाएँगी। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता। इकोनॉमी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें इंजेक्ट करनी पड़ती है। फिर जाके फिर कहीं आपको एक फिनिशिंग प्रोडक्ट आपको मिलती है, और वो भी एक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। यानी एकदम से अगर जो सोचता है कि बस फौरन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, सिक्योरिटी की सिचुएशन भी यही है कि आप एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस से गुज़रते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं बस जी ये टीटीपी है या बीएलए है या कोई और है, आईएस के है या कोई और है जो अ, मतलब आपके स्टेट के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो वो जिसे कहते हैं चुटकी बजाते में खत्म हो जाएँगे। हाँ, उसके लिए लॉन्ग टर्म और बड़ी क्लियर पॉलिसी चाहिए होती है, बिल्कुल उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल उसका नुकसान जो है वो हमें बड़ा एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर तरह से वो एक इकोनॉमी के हवाले से हो, एक बहुत बड़ा लॉस हमें हो रहा होता है। वो हमारी जिसे कहते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन हो, या फिर और चीज़ें हों, हर सूरत हमें उसका उसको पे करना पड़ता है। उसकी कीमत, एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। अच्छा, मैंने कहा यार, मैंने सोचा कि मतलब यकीनन चीफ साहब से मेरी कोई
मुलाकात तो नहीं है और ना कोई ऐसा कोई ताल्लुक है। लेकिन उनके जो स्टाफ वाले लोग होंगे यकीनन आर्मी को लीड करते हैं तो बड़ा सारा स्टाफ होता है, मीडिया के हवाले से भी उनको रिपोर्ट जाती होंगी, बाकी भी जाती होंगी। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो अगर उनमें से कोई देख रहा हो, तो यार ये वाली खबर कम से कम आप लोग थोड़ा-सा वो जनरल साहब के नॉलेज में लेके आ जाएँ और मुझे यकीन है कि जनरल साहब थोड़ा-सा खुश हो जाएँगे, मतलब हँसेंगे, एन्जॉय भी करेंगे इस खबर को, क्यों कहेंगे यार भाई मतलब बस कर दो यार, मुझे काम करने दो। तुम लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे से जोड़ देते हो कि मुझे शायद पता नहीं होता। वो हमारे कामरान खान साहब भी हैं, पुराने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट्स में से, वो भी ऐसी-ऐसी यकीन करें ट्वीट्स कर रहे होते हैं कि वो बंदा कहता है यार मतलब हम तो चलो देख रहे होते हैं, लेकिन जिनके हवाले से पहले वो बाजवा साहब के हवाले से वो ट्वीट्स करते थे, अब जनरल आसिम साहब के हवाले से वो ट्वीट्स करते हैं। तो मुझे तो पक्का यकीन है कि बाजवा साहब भी परेशान होते होंगे, मुझे लगता है कि जनरल आसिम साहब भी परेशान होते होंगे उनकी ट्वीट से। मतलब वो ऐसी-ऐसी बातें ना कि वो बंदा कहता है यार पता नहीं क्या है यार ये क्या, मतलब यानी वो एक मतलब आसमान तक जाते हैं जैसे ना, वो वाली बात मैं कह रहा हूँ। यार ठीक है अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कि जिसकी वजह से हो रही है, बहुत अच्छी बात है। उसकी खुशी सबको होनी चाहिए। लेकिन आप जब ज़मीन और आसमान को साथ मिला देते हैं, तो वो फिर वहाँ पे थोड़ा-सा काम जो है ना बंदा परेशान हो जाता है और यकीनन जनरल साहब भी परेशान होते हैं। मतलब इस तरह की खबरों से, बाकी वो सोल्जर आदमी है यार, फौजी आदमी है, उनको क्या डर खौफ नहीं होता किसी भी दुनिया का। फौज का जो आदमी होता है, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, कहते हैं जी फलाँ, मैं कहता हूँ यार फौजी, फौजी होता है। वो डरता-वरता नहीं होता, बस उसको उसको ट्रेन इस तरीके से किया होता है कि उसका काम होता है बॉर्डर पे ना अपनी इंसर्जेंसी या फिर इस तरह की चीज़ को फेस करना। ये ट्रेनिंग उसकी यही होती है। तो ये वाला डर तो नहीं, लेकिन ये इस तरह की चीज़ों पे वो देख के यकीनन मुझे लगता है कि उन चीज़ों से तो नहीं जो उनकी फील्ड की चीज़ों को घबराते होंगे, लेकिन इन चीज़ों से मुझे यकीन है कि मुझे बड़ा मतलब कभी इम्कान इस चीज़ का और वो होंगे और वो यार पता नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो कुछ और कर रहा हूँ, तो ये मुझे मेरे साथ कुछ और चीज़ें जोड़ रहे हैं। ख़ैर, तो भई बात ये है कि एक थोड़ा-सा ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ कि इंडिया को मेरे ख़्याल में एक बात कर रहा हूँ एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ जर्नलिस्ट ये बात कर रहा हूँ कि यार ना तो अगर अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि जो चीज़ें उन्होंने अच्छी कर दी और हम नहीं कर सके, तो हमें देखना चाहिए कि क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो बेहतरी की तरफ आ गए और हमने कौन-सी ऐसी चीज़ें नहीं की कि हम नीचे रह रहे हैं। एक बात हो गई। फिर आते हैं जी हिंदुस्तान के हवाले से, तो वहाँ पे 4 ट्रिलियन डॉलर्स की यानी 4000 अरब डॉलर अगर कैलकुलेशन कर लें तो शायद कैलकुलेटर काम छोड़ दे, एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ट्रिलियन का मतलब है 1000 बिलियन यानी 1000 अरब डॉलर। एक 1 ट्रिलियन इक्विवेलेंट टू 1 ट्रिलियन होता है। मुझे भी पहले कन्फ्यूजन होती थी, इसलिए मैं थोड़ा-सा बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको पता है वो को तो बात ये है कि सर उनकी 4 ट्रिलियन पे है, इस वक़्त हम मुश्किल से 300 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। यानी हमारा यानी 100 बिलियन है ना, उनके 1000 या 1200-1300 के आस-पास यानी कंपैरिज़न अगर आप करना शुरू करते हैं तो वो इस बराबर है कि उनका और आती 100 अरब डॉलर यानी इस तरह बनता है फिर। तो भाई किस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम उन लोगों ने चीज़ें कर ली, अगर हमारी इकोनॉमी स्टेबिलिटी हो जाती है, तो उनको क्या मतलब डर होगा कि वो क्या कह देंगे कि यार ये हमारे ऊपर हमला कर देंगे। वो पाकिस्तान ने अब नहीं करना, उसकी एक वजह भी बताता हूँ। जो कुछ हुआ, जो जंगें हुई, जो मसले-मसाइल हुए, हुए होंगे। बिल्कुल इसमें कोई तारीख़ का हिस्सा है, हम उसको माने या ना माने। लेकिन क्या यार इस वक़्त दुनिया, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, इंडिया हो, चीन हो या फिर बांग्लादेश हो या कोई और इस रीजन का कंट्री, वो कहेगा अच्छा, अच्छा, अच्छा मेरे पास थोड़े से पैसे आ गए, थोड़ा-सा जंग ना कर लिए। अबे यार नहीं। तो अगर स्टेबिलिटी आती है और हालात आपस में बेहतर होते हैं, तो उसका तो इस पूरे रीजन को फ़ायदा होगा। और भाई अगर हम 1 ट्रिलियन पे भी पहुँचेंगे ना, तो उसके लिए हमें बड़ा एक बहुत लॉन्ग जर्नी हमें क्रॉस करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस पे पहुँचेंगे। अभी हम 500 पे भी नहीं हैं। अगर 500 पे भी पहुँच जाते, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा।
اسی لیے باتیں جوڑنا کہ یار ان کو کام وہ جو کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا جو کر لیتے ہیں تو بجائے کہ وہاں پہ کب کبھی تاری ہو گئی وہاں پہ کب کبھی تاری ہو گئی بھائی اب اگلوں کی جسے کہتے ہیں کہ 10 10 ارب 20 20 ارب ڈالر کی ایک ڈیل ہوتی ہے تو کیا مطلب ان کو کب کبھی تاری ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ یار پاکستان کی آرمی کی میرے خیال میں پاکستان کی آرمی کو بھی پتا ہے کہ یار مجھے اس کے لیے یہ نہیں کرنا کہ میں نے جا کے کوئی انڈیا کو ڈرانا ہے نہ انڈیا نے ہم سے ڈرنا ہے ہاں اس نے یہ کرنا ہے کہ اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو شاید اسی لیے کر رہے ہیں کہ یار برا حال ہمارا ہوا ہے ہم ادھر ادھر مانگ تانگ کے چل رہے ہیں تو اگر اپنی ٹانگوں پہ پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سٹیبلٹی آ جاتی ہے تو ایک اچھی چیز ہے ایک رسپیکٹ بڑھتی ہے آپ کی یار دنیا میں چھوڑ دو ہم سے کوئی نہ ڈرے کیا ضرورت ہے کہ کوئی ہم سے ڈرے افغانستان کوئی نہ ڈرے ہم سے ہمیں نہ ان کو ڈرانے کی ضرورت ہے کہ ہم کہ وہ ہم سے ڈرے کیوں ایران ہم سے ڈرے کیوں ڈرے ہندوستان ہم سے ڈرے چین ہم سے ڈرے بنگلہ دیش ہم سے ڈرے کیوں نہیں بالکل بھی نہیں میرا نہیں خیال کہ ہماری یہ کوئی اسٹریٹجی کو ابے یار ان کے پاس جو ہمارے پاس چیزیں ہم بھی نیوکلیر پاور ہیں وہ بھی ایک نیوکلیر پاور ہے ان کے پاس بھی ہر قسم کے میزائل ہیں ہمارے پاس بھی ہر قسم کے میزائل ہیں تو اس لیے توڑی ہے کہ ہم کہیں گے اچھا دباؤ ذرا بٹن کی ذرا چیک کر لیے کہ یار یہ کہاں تک جاتا ہے نہیں یہ ماڈرن ایرا میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی بڑی بڑی کنٹریز نہیں کر سکتی تو ہم کیوں کریں گے اور ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو تو یہ جس نے بھی یہ شروع اٹھائی تھی ویسے ہم نیٹ ورک ایک بڑا ہمارے بہت سارے دوست وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کا یہ ایک وہ تھا میں نے کہا جنرل صاحب کے لوگ اگر ڈھونڈ رہے ہوں گے ویسے ان کو پتا ہوتا ہے بڑے تیز ہوتے ہیں تو میں کہا ان کو آسانی ویسے میرے ٹویٹر سے بھی وہ میرے دیکھ سکتے ہیں اور شو میں نے ذکر بھی کر لیا تو وہ اگر دبئی سے واپسی ان کی ہو گئی ہو تو میرے خیال اگر یہ خبر ان کو پہنچا دیں تو میں تھینک یو کہوں گا آپ لوگوں کو خیر آتے ہیں تھوڑا سا سیریس ٹاپک کی طرف بی ایل اے این ٹی ٹی پی سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بڑی کلیئر سپورٹ حاصل ہے افغان طالبان کی ٹی ٹی پی کو اور سب کچھ وہ دے رہے ہیں ان کو اور وہ ہمارے خلاف ان کو استعمال کر رہے ہیں اچھا یار ایک چیز ہے میں یہ نہیں کہتا ٹی ٹی پی یقیناً اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ بڑا نقصان میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمیں بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے اور پڑ رہی ہے یعنی دس از ناٹ دا اینڈ آف دا گیم ابھی اینڈ نہیں ہوا چل رہا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں مختلف حملے ابھی 2 دن پہلے بنو میں ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغان نیشنل تھا جو موٹر سائیکل پہ آیا تھا اور ایک سوسائڈ اٹیک کیا کانوائے پہ آرمی کی کانوائے وہاں سے گزر رہی اور اس کے اوپر یہ حملہ انہوں نے کیا بات یہ ہے کہ یار مجھے نہیں پتا میں یہ مطلب بڑے بڑے دعوے کرنے سے یقین کریں میں مطلب بچتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یار بات یہ نہیں ہے کہ وہ افغان نیشنل تھا یا وہ پاکستان نیشنل تھا بہت سارے ہمارے ملک کے اندر بہت سارے حملے ہوئے وہ پاکستانی لوگ ہمارے پاکستان کے ہی لوگ وہ ٹی ٹی پی کا حصہ ہے ہو سکتا ہے افغانستان کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے میں یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ کلیم نہیں کر رہا کہ نہیں جی وہاں کوئی افغانی نہیں ہے صرف پاکستان کے لوگ ہیں ابھی والا جو ریسنٹلی ہوا کہتے جی ملا حافظ گل بہادر گروپ جو ہے یہ انہوں نے یہ حملہ کروایا ہے پاکستان کی تو یہ لوگ تو پاکستان کے اندر رہے ہیں آپریٹ کرتے رہے ہیں اور بہت سارے پاکستان کے لوگ شامل ہیں ایک میں کہتا ہوں کہ یار کوئی بھی ہو یعنی لیٹ سپوز مجھے آپ افغانستان بھیج دیں میں جا چکا ہوں بھائی میں جتنا مرضی وہاں سے فیملیئر ہوں گا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ یار آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یار یہاں سے کانوائے کب گزرے گا یہ سارا کچھ آخر کوئی نہ کوئی ان کو یہاں پہ لوکلی سپورٹ تو کرتے ہیں ان کے سہولت کار تو موجود ہیں وجہ اس کے کہ ہم مطلب میں ایک پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ بلیم گیم سے نکلے یار اگر بلیم گیم سے میں جب یہ پہلے حکومت تھی اشرف غنی صاحب جس وقت بیٹھے تھے میں اس وقت بھی یہ بات کرتا تھا اور میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں اگر بلیم گیم سے ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوتے ہیں ہندوستان پہ بھی ہم لگا دیں ایران پہ بھی ہم لگا دیں افغانستان پہ تو اور زیادہ لگا دیں اگر حالات اس سے ٹھیک ہوتے ہیں حالات کس چیز سے ٹھیک ہوں گے یہ بگٹی صاحب کو میرے خیال پتا ہوگا انٹیریئر منسٹر ایک بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اندرونی حالات کے ذمہ دار گردانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں تو اگر اس
چیزوں سے بیانات سے ہمارے حالات ٹھیک ہوتے تو سر آپ سب کو لگا دے پوری جو بھی کیبنٹ آپ کی انٹر گورنمنٹ کی ہے پروونشل خیبر پختونخوا کی بلوچستان کی ان کو بھی کہیں جی بس اٹھو تو کم از کم 3 اسٹیٹمنٹ آپ نے ڈیلی کم از کم ایک تو ہر صورت دینی ہے فرض ہے آپ کے اوپر یار لیکن نہیں ہوتے آپ بلیم گیم سے نکلیں آپ اپنے ٹائمز کو بہتر کریں جتنا ہو سکتا ہے بہتر کریں کر سکتے ہیں یہ مطلب ناممکن نہیں ہمارے اداروں کے پروونشل آفیسز ہیں پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں کچھ تحصیل لیول پہ بھی مطلب موجود ہوتے ہیں یار ایسا ناممکن نہیں ہے اور نشاندہی کرنا بھی ناممکن نہیں ہے آخر کہیں نہ کہیں سے وہ بندہ روانہ ہوتا ہے اور وہیں پہ آتا ہے کہیں پہ بھی وہ ٹارگٹ کے اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک چیز بڑی میرے خیال میں ہمارے انٹیلیجنس ادارے جتنے بھی یہ 7 بڑے ادارے ہیں ان کو بڑا فنکشنل پراپرلی فنکشنل ہونا پڑے گا باقی چیزوں کو میرے خیال میں اس کے اوپر انٹیریئر منسٹر پتہ نہیں ان کو آرڈر کر سکتے ہیں یا جو بھی اس کے ادارے ہیں کہ ان کو کہتے یار باقی ساری چیزیں چھوڑ دو پولیٹیکل لوگوں کو یہ وہ فلاں کا کچھ نہیں وہ دیکھ لیں گے بعد میں وہ ادھر ہی ہیں ان کو ذرا پہلے نمٹ پھر بعد میں دیکھ لیں گے باقی جو بھی کچھ ہو رہا ہوگا اب ان کو دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے آپ اس کے اوپر کام کریں اور میرے خیال سے یہ ایسا نہیں کہ یہ ناممکن ہے پھر آپ افغانستان کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار ہے بات سنتے ہیں کیوں ٹیبل پہ ہی بات ہوگی یہ ایسے نہیں ہے کہ میں یہاں سے بیان داغ دوں گا اور کابل والے جو کہ اچھا ان کو کوئی مطلب جسے کہتے ہیں کامنا شروع کر دیں گے نہیں ایسا نہیں ہے ہاں بات کریں اور ان کو بتائیں کہ سر ہم اپنے طرف کو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے گھر کو تھوڑا سا دیکھ لیں ٹھیک ہے بے شک آپ ٹی ٹی پی آپ کو مبارک بھائی آپ کے بھائی ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے لیکن ہمارے ملک کے اندر ان کا کوئی کام نہیں ہے نہ یہاں پہ ریا لانا ہے اور نہ یہاں پہ کوئی اور چیز لانا اور آپ وہاں پہ جائیں وہاں پہ جو بھی حکومت آپ کی ہے جو بھی آپ اس کو فالو کرتے ہیں کریں اپنے گھر میں کرتے رہیں یہاں والوں کو معاف دیں تو یہ اس طریقے سے ہوگا ہاں پھر ہمارے جو ادارے ہیں بارڈر سسٹم کو پراپر کرنا پڑے گا مطلب بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں کہ جی فیکسنگ 90% ہو گئی 97% ہو گئی یہ ہو گیا وہ سرویلنس پھر لوکل انٹیلیجنس لیکن لوکل انٹیلیجنس کسی اور کاموں میں نہ لگے وہ اس کام پہ لگے پھر اس کے ساتھ یقیناً انٹیلیجنس بیس آپریشن بڑی اچھا کہتے جی بی ایل اے بھی یہ ویپنز استعمال کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ بات اگر آپ کو یاد ہو جب اسی سال یہ سال اب ختم ہونے والا دسمبر شروع ہو رہا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ان کے پاس بھی پہنچی ہوئی اور یہ ہے اور جب وہ 2-3 بڑے اٹیکس ہوئے بلوچستان کے اندر تو اٹیکس میں افغانستان کا اسلحہ بھی استعمال ہو رہا ہے اور کچھ سپورٹ اور بھی ٹی ٹی کی ان کو حاصل ہے تو وہ تو خیر کوئی ڈکی نہیں ہے اسی لیے اس کے کہ ہم یہ کہیں ہاں وہ ویپن یہ ہمارا کنسرن ہونا بلوچستان تک تو پہنچا ہے نا کیسے پہنچا ہمارے بارڈر کیسے نکلا ہے سرفراز صاحب یہ بات ہمیں نہیں بتائیں ہمیں صرف یہ بتا دیں گے یہ میرے خیال پورے پاکستان کو یہ بات پتا ہے یہ کون سی بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں آپ وہ کام کریں جو ہمیں نہ پتا ہو جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ وہ کام کریں کہ بھائی ان کی جڑیں کاٹے کہ کہاں سے یہ روک سکتے ہیں آپ وہ کریں وہ آپ کرتے نہیں اچھا مسنگ پرسنس کا ایشو چل رہا ہے آپ کہتے جی وہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی وہ کراچی چلے گئے اور کہتے جی پھر مسنگ ہوگا تو سر فار گاڈ سیک اس طرح کی باتیں نہ کریں مطلب بجائے اس کے کہ آپ اگر ان کے زخموں پہ پٹی نہیں رکھ سکتے تو ان کے اوپر مزید نہ کرے دیں نمک نہ ڈالیں ان کے اوپر ٹھیک ہے کوئی ایک اکا دکا کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب کچھ اور ریزنز ہو لیکن بہت سارے کیسز افسوس کے ساتھ اس کے اوپر عدالتوں میں کیسز اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں چلا تو آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ کا خود تعلق جو ہے بگٹی ٹرائب سے ہے آپ خود مسنگ پرسنز میں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کا بھی کیا جھگڑا ہو گیا تھا کسی کے مطلب آپ کی بیوی سے آپ کا جھگڑا ہو گیا تھا کہ آپ کراچی بھاگ گئے تھے کہ مسنگ ہو گئے تھے آپ مطلب غلط ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے ایک چیز کا سلوشن نکالنا ہے آپ بجائے اس طرح کی باتیں کر کے کیوں کریں اس طرح کی باتیں
اس وقت بھی نیشنل پریس کلب کے سامنے کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان کے، اس کیس کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کو یار جو جو غلط ہے، غلط کے ساتھ بالکل آپ سر آہنی ہاتھوں سے نمٹے، آئرن ہینڈ سے نمٹے آپ ان کے ساتھ، لیکن جو صحیح لوگ ہیں ان کو اپنے جسے کہتے ہیں کہ ان کو سینے سے لگائیں، ان کی جسے کہتے ہیں مرہم پٹی کریں، ان کے دکھ کو بانٹیں، ان کے دکھ کو کم کریں، تو حالات صحیح ہوں گے۔ آپ اس طرح کے بیانات تو یار آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے میں اس طرح کا بیان دے دوں گا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا حالات اچھے ہو جائیں گے؟ جو تربت میں ابھی ہوا بالاج بلوچ ایک ینگ بلوچ تھے، جوان آدمی تھے، ان کے حوالے سے بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے اسپیکولیشنز کریں، غلط بیانی کریں، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے دیکھیں اپنے آپ کو جب ہم ان کی جگہ دیکھ لیں نا، میرے خیال میں کام پھر آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم کہیں کہ یار ان کی جگہ اگر خدا نخواستہ ہم ہوں تو ہمارے پہ کیا گزرتی ہوگی، ہم کس تکلیف سے گزریں گے، میرے خیال میں کام بڑا آسان ہو جائے گا، پھر ہمیں یہ ان کا ایشو بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ بجائے اس کے کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنا، تو حل کرنے کے کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں، ہمارے ادارے بھی موجود ہیں، پاورز بھی ہیں ان کے پاس، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے، بہت عرصہ ہو گیا، اور اس طریقے سے شاید یہ ہاں میں نے کہا جو غلط لوگ ہیں ان کے خلاف سر آپ اپنی انٹیلیجنس کو بھی یوز کریں، ان کے خلاف آپ آپریشنز بھی کریں، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے جو پاسبل ہے اسٹیٹ کا کام ہے وہ آپ کریں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کا کوئی ان چیزوں سے اس طرح کا لینا دینا نہیں ہے، ہاں اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں یار تھوڑا سا ڈیموکریٹک ہونا پڑے گا ہمیں، ان کی گریوینسز کو سننا پڑے، میرے خیال میں اس سے حالات بہتر ہو۔ اگر ہم کسی کو کہیں ٹھیک ہے بھائی آپ بولیں ہم سنیں گے آپ کو، یقین کریں کہ کر لے گا، ان کی جو فرسٹریشن کی وہ نکلے گی نا، بلیو می اس سے بھی وہ لائٹر فیل کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی دیکھ لے یہ چیز، میں جسے کہتے ہیں نا کہ گارنٹیڈ کہتا ہوں وہ دیکھ لے یہ چیز، مطلب ہم تو مجھے وہ سنا بھی دیں گے وہ اپنے دکڑے تو شاید ان کا وہ بوجھ ہلکا نہیں ہوگا۔ آپ وہاں پہ کانفرنسز کروائیں، آپ مختلف قسم کی سیٹنگز کریں ہر سٹیز کے اندر، ان کو کہیں بولے یار اسٹیج پہ بولے، آپ کے جو مسئلے ہیں، جو گریوینسز ہیں، جو کنسرنز ہیں، آپ بولے ہم آپ کو سنیں گے۔ بلیو می کہ آپ دیکھ کتنا فرق پڑتا ہے چیزوں میں۔ اب جتنا ہم کہیں گے کہ نہیں یہ آپ منہ پہ ہاتھ رکھو کر کہو کہ نہیں بولنا، ٹھیک ہے ایک طاقتور کر سکتے ہیں منہ پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، لیکن کیا اس سے حالات بھی ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال میں نہیں، باقی اگر سمجھ ہو جاتے ہیں تو پھر ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ تو میرے خیال میں بکتا وہ لوگ اس وقت بلوچستان کے منسٹر اگر وہ بھی اور یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی کا بہت اچھا حاصل ہے، آج یہ اپنی طرف یار آپ کی کرسی کل آپ نے پھر کہ ان سے بات کہ آپ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھ کے ان کو بتا یہ بڑا جنون ہے، کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے ان کو سمجھ آ جائے اگر آپ ان کو بتائیں گے، لیکن اگر آپ بتائیں گے ان کو ٹھیک ہے سب کچھ غلط ہے، خیر anyway we'll see you again in the other news update، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔